موہنی بیسیکلی سنسکرت زبان کا لفظ ہے. صحیح. پہلا لفظ یہ دو اس پہ مشتمل ہے, ایک موہ اور ایک نی. موہ یعنی محصور کرنا, میم واو ہے موہ یعنی محصور کرنا, سبحان اللہ. یعنی کہ چاروں طرف سے گھیرے میں لینا, صحیح کسی کو گھیر لینا, چاروں خانے چت کر دینا. صحیح صحیح چاروں خانے چت کر دینا اور اس کو پورے طریقے سے گھیر لینا. صحیح. اور نی اس کا مطلب قابو کرنا, مسخر کرنا, پہلے حصار کر کے قابو کر لینا. تسخیر اپنے اس میں بس میں کر لینا. سبحان اللہ. اب موہنی کیا ہے کہ کسی کو اپنے سحر میں مبتلا کرنے, کسی کو اپنے سحر میں مبتلا کرنے, دل کو اپنی طرف کھینچنا یعنی کہ مائل کرنا, اس مائل. عمل کو عمل موہنی کہا جاتا ہے. عمل موہنی اس کو کہتے اس کو کہتے ہیں. اچھا, اب یہ عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور یہ شخصیت سے بھی ہوتا ہے. اچھا, عمل سے بھی ہوتا ہے اور شخصیت سے مراد شخصیت سے مراد جیسے کوئی شخص بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتا ہے, جس طرح کے وہ مقناطیسی طاقت کسی اب وہ میں جب وہ ہوتی ہے. بولتا ہے تو دل کرتا ہے وہ بولتا رہے, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے جاتے رہے, وہ ہر کسی کو مسخر کیے جاتا ہر ہے. کسی کو مسخر کیے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا یار, جب یہ شخص بات کرتا ہے, جب یہ شخص آتا ہے تو یہ سب کو ایک سناٹا سا طاری ہو جاتا ہے اور سب کو مسخر کر لیتا ہے. کوئی اگر اس کو بولنا بھی چاہے تو نہیں بول پاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ عمل کی صورت میں بھی ہوتا ہے. عمل کی صورت میں بھی ہوتا ہے. ہاں, اسی لیے اس کو موہنی کا عمل کہتے ہیں, یعنی کہ حب کے لیے, محبت کے لیے, کسی کو زبردستی اپنے قابو میں کرنا. زبردستی. ہاں, سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کوئی نہ مانتا ہو اس کو بھی تسخیر کرنا. مساخر موہنی کا لفظ ہی یہی محبت کے لیے استعمال ہوتی ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ ایک جانور جو کہ بدکا ہوا ہو اس کو قابو کر لینا, وہ ایک الگ ہے. مطلب اس کو قابو کر کے باندھ دینا. ایک ہوتا ہے کہ زبردستی سے مراد یہ, ایک بالکل 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 بالکل. اب میاں بیوی کی محبت میں بھی یہی عمل ہے. زبردستی تو میاں بیوی کی محبت میں ہو سکتا ہے. صحیح. اب جیسے نا مثال کے طور پہ شوہر ناراض ہو گیا, بیوی ناراض ہو کے چلے گی, لیکن وہ اس کے نکاح میں, اب وہ چاہتا ہے کہ زبردستی وہ اس کے قابو میں آئے. ایک ہوتا ہے خود پیش کرنا, ایک ہوتا ہے کہ پیش نہیں کر رہا, چل بھائی آ جا. آ جا. صحیح. مطلب زور سے, زبر کے ساتھ, جبر کے ساتھ اپنے اختیار میں کرنا. اختیار جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کریں, یہ زبردستی جبر ہے کہ سالہ یہ کیوں نافرمان ہو رہا ہے, کہاں بھاگتا پھر رہا ہے, کس کے چکر میں ہے, صحیح. غلط رستے پہ جا رہا ہے, غلط حرکتیں کر رہا ہے, غلط لوگوں میں بیٹھ رہا ہے, تو زبردستی کریں گے نا قابو, مطلب جبر کے ساتھ. ٹریپ کرنا, اس کو ٹریپ کرنا, زبردستی جبر کے ساتھ کرنا, شکنجے میں کرنا. شکنجے میں کرنا. تو موہنی کا مطلب یہ بنتا ہے محبت, یعنی کہ محبت کے ذریعے اپنے شکنجے میں کرنا. سبحان اللہ سبحان. اس کو موہنی کہتے ہیں. اس کو موہنی کہتے ہیں. تو یہ موہنی طیبہ کیا ہے؟ یہ موہنی طیبہ یہ بیسیکلی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے یہ سمجھ لیں کہ پاکیزہ محبتوں کو ملانے کے لیے. یہ بڑی پیاری بات کی, پاکیزہ محبتوں کے لیے. پاکیزہ محبتوں کے لیے. سبحان اللہ. یہ آپ نے حوث کے لیے نہیں ہے, یہ ورنہ برباد کر دے گی. اللہ اکبر. اللہ یہ جتنی جمالی ہے اس سے کئی زیادہ جلالی بھی ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ ایسا نہیں کہ ایک دن کرو ہو جائے گا. اچھا. ہاں, لیکن حضرت آپ نے کیا ہی پیاری بات, مطلب لوگ گھنٹہ گھنٹہ سمجھا رہے تھے, آپ نے ایک جملے میں سب بیان کر دیا کہ یہ عمل ہے پاکیزہ محبتوں کے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ, قربان جاؤں. اور اس کی پورے ترتیب و طریقہ کار ہے. اب دیکھو نا, مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ کسی سے محبت رکھتا ہے. صحیح. لیکن وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے. یہ پاکیزہ محبت ہے. ہاں. صحیح. اب ایک عورت ہے, وہ کسی مرد سے محبت کرتی ہے. صحیح. پاکیزہ ہے, اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے. اس سے ارادہ نکاح, یہ پاکیزگی ہے. ہاں جی. تو اس کے لیے یہ عمل ہے خاص. لیکن یہ 36 دن میں مکمل ہوتا ہے شاہ صاحب. 36 days. ہاں, اور 36 دن میں مکمل ہوتا ہے. اور 36 دن میں جو نا
وہ خود زندگی بھر دعائیں دے گا. یہ نہیں کہ ایک دن میں کر لو یہ ہو جائے گا, 2 دن میں کر لو یہ ہو جائے گا, 3 دن میں یہ کر لو یہ ہو جائے گا, یہ چراغ جلا لو یہ ہو جائے گا, وہ جلا لو یہ ہو جائے گا. عمل کو اگر تکرار کے ساتھ مکمل طور پہ مکمل کیا جائے اور ایک خاص دن میں, اور 36 بالخصوص 36 سبحان اللہ سبحان اللہ, اس میں عدد بھی عروج کا. یہ میں نے بتایا دنیاوی میاں بیوی کی محبت کے لیے, یا رشتے کی محبت کے لیے, یا شادی کی محبت کے لیے. صحیح. جیسے سورہ یاسین کی ایک آیت ہے نا, سبحان الذی خلق الازواج, سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے یہ. اچھا سبحان اللہ. لیکن ہم نے یہ آیت نہیں پڑھنا, میں نے ایک مثال کے لیے سمجھایا ہے آپ کو. صحیح. سبحان الذی خلق الازواج سے لے کے یعلمون تک 36ویں آیت بنتی ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اچھا اس کی ترتیب کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا یہ روحانی معالج بھی کر سکتا ہے, کسی کے لیے, کسی کے لیے نہیں. مقصد اس کا زکوٰۃ ادا کر لے, جب اس کے بعد کوئی پیشنٹ آئے, کوئی مریض آئے حب کے کام کے لیے, اس کو کر کے دے سکتا ہے. اچھا پہلے وہ اپنے لیے خود بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے, اور دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے, اور اپنے لیے بھی کر سکتا ہے, اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے یہ بالخصوص عام لوگوں کے لیے ہے یہ. عوام کے لیے ہے. موہنی کا تو آپ نے بتا دیا, طیبہ کا بتایا آپ نے ایک مطلب کہ یہ پاکیزہ. طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک. ختم ہو گئی بات. پہلا تو یہ کلمہ پاکیزہ محبت کے لیے. طیب مانے پاک, یہ پہلے بچپن میں ہم پڑھتے تھے نا. ہاں موہنی طیبہ پاک. ویسے تو طیبہ کا مطلب یہی ہے, یا اس میں کوئی جو ہے نا خاص عمل ہے, اس کا عمل ہے طیبہ کا, تو مطلب پاک. اور یہ عمل کلمہ طیبہ سے جڑا ہوا ہے, کلمہ طیبہ سے جڑا ہوا ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن شاہ صاحب کمال کا عمل ہے یہ. کمال. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب وہ 36 دن پڑھے گا تو کہے گا کمال کر دیا حضور, کمال. ہاں 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 کمال. اچھا اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے, کوئی پرہیز نہیں ہے. ہاں کوئی ترک نہیں ہے, کوئی جلالی نہیں ہے, کوئی جمالی نہیں ہے, پرہیزگاری ہے بس. پرہیزگاری تو ہر حال میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس نماز کی پابندی, جو صوم و صلات کی پابندی, بالکل وہ تو رکھتے ہیں لوگ. ذکر و اذکار اور ذکر. بس بس بس. عمل کیا ہے؟ عمل بھی آپ ہی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. موہنی طیبہ. بسم اللہ الفت کا حصار, لا الہ الا اللہ بزرگن و جبارون. بزرگ ہوگا یہاں پر, ہاں. بزرگن کر دیا انہوں نے. اچھا وہ اچھا بزرگ و جبارون. لا الہ الا اللہ غفور و غفار. لا الہ الا اللہ کریم و ستار. لا الہ الا اللہ فلاں ابن فلاں. اچھا فلاں ابن فلاں کے بغیر ہو بے قرار. لا الہ الا اللہ فلاں ابن فلاں کو جلدی حاضر کرو. بحق ان اللہ یحب المقسطین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا اب لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے عوام میں کہ فلاں ابن فلاں میں, فلاں بنت فلاں میں نام کس کے آئیں گے؟ ہاں طالب کا پہلے آئے گا یا مطلوب کا یہ پہلے اب آئے گا؟ اس کی ترتیب آپ بتائیں یا نہ میں بتاؤں؟ آپ حکم حضرت بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ الفت کا حصار. ٹھیک ہے, جب ہم یہاں پر آئیں گے نا, لا الہ الا اللہ فلاں ابن فلاں, لا الہ الا اللہ فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں کے بغیر ہو بے قرار, تو پہلے آئے گا مطلوب, صحیح, پھر آئے گا طالب, سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر آخر میں آئے گا مطلوب. سبحان اللہ. مطلب یہ جتنے بھی ہیں اس میں مطلوب سب سے پہلے عموماً آتا ہے, عموماً آتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا طالب و مطلوب کا نام لکھ دیں تو پہلے طالب کے لکھ دیتے ہیں. نہیں پہلے مطلوب آئے گا, یعنی کہ جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے صحیح, پہلے اس کا نام آئے گا. اب لوگوں کو مطلوب بھی نہیں معلوم, جو آپ کا عام مطلب عوام ہو, کو. ہاں جو مطلب ہو, مطلب جو جس کی مطلب طلب سے ہو. مراد کی جس کی طلب ہو, جس کے لیے کرو. محبوب, ہاں ایک ہے محب, محبت کرنے والا, ایک محبوب ہے جس کی آپ محبت چاہتے ہیں. پہلے نام آئے گا جس کے لیے کیا جائے گا, یہ چیز ٹھیک ہے, پھر اپنا نام آئے گا. صحیح.
اور پھر آخر جو فلاں ابن فلاں ہے وہاں پہ حاضر کر دو، مطلوب کلام آ جائے گا. سبحان اللہ. یہ عمل پورا ہے. اچھا اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ 36 روز کا یہ عمل ہوگا اور 9 چندی جمعرات سے اس کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور 360 مرتبہ پڑھنا ہے. 360 مرتبہ پڑھا جائے گا, 36 روز پڑھا جائے گا. یہاں پر ایک سوال ہے بالکل کہ جس طرح عامل کو معالج نے اب یہ پڑھنا شروع کیا ہے اپنے, وہ فلاں ابن فلاں ہٹا دے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ ہٹا دے گا نا. لا الہ الا اللہ. ہاں مطلب لا الہ الا اللہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں پڑھے گا. پھر وہ فلاں نام نہیں لے گا. اگر زکوٰۃ ادا کرے گا تو نام نہیں لے گا, فلاں ابن فلاں ہی کہے اور گا. اگر نام لے گا تو بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی یہ اچھا 360 مرتبہ روزانہ 36 روز پڑھنا ہے, 360 ٹائمز 36 ڈیز. بالکل. وقت رات کے وقت کوئی بھی مقرر کر لے. وقت اور جگہ مقرر کرنا ضروری ہے. اگر کر لے گا تو اچھا ہے, نہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن پڑھے پابندی کے ساتھ. مطلب وہ اس کو فجر میں وقت مل رہا ہے, فجر پڑھ نہیں لے, نہیں 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 نہیں, عشاء سے لے کے فجر کے درمیان پڑھنا ہے. رات اندھیری میں, اندھیری رات میں پڑھنا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ خیال رکھنا شاہ صاحب کہ اس میں لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں آسانی ہے. اور ایک خاص بات, اگر جس شخص کے لیے کیا جا رہا ہے وہ شخص اس کے لیے بہتر نہیں ہے, اس کے لیے نہیں ہوگا, تو یہ گیپ آ جائے گا, تو عمل نہیں ہوگا, مکمل نہیں ہوگا. اچھا, جبھی تو مونی ہے. موہنی مطلب وہ اگر عمل کامیاب نہیں ہونا تو وہ مکمل کر ہی نہیں سکے گا. نہیں کر سکے, اور جس نے مکمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. ہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 36 روز دیکھیں, 37 روز مجھے کال کرنا انشاءاللہ. اور یہ کہنا کمال کر دیا آپ نے. ہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ عمل ہے. اور اگر اس عمل کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے, جیسے ہماری بہنیں ہیں 40 دن پراپر نہیں ان کو ملتے, یا 36 دن پراپر نہیں ملتے, بیچ کے جو ایام ہیں ان میں وہ عمل چھوڑ دیں گی. عمل چھوڑ دیں گی, اور پھر جب شروع کریں گی تو وہیں سے شروع کریں گی جہاں سے چھوڑا تھا, جہاں سے منقطع ہوا تھا. جہاں سے منقطع ہوا تھا. جیسے 4-5 دن ہوئے, 5 دن کے بعد وہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اب وہ دن گزاریں گی, اپنے دن گزار لیے, نماز پڑھیں گی عشاء کی, عشاء کے بعد پھر 6ٹھے دن سے شروع کریں گی. اور اگر کسی کو کسی بھی وجہ سے گیپ آ جاتا ہے, اب وہ ابتدا کرے گا؟ نہیں, پھر کرے نا. پھر کرے ہی نہیں. ہاں. وہ چاہ رہا ہے کہ غلطی ہو گئی, بخار ہو گیا تھا یا کوئی مسئلہ آ گیا تھا, اب میں دوبارہ ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ کر لے, پھر دوبارہ گیپ آ جائے گا, یا اللہ چاہے تو مکمل ہو جائے گا. جس کو 3 دفعہ گیپ آ جائے پھر وہ نہیں کرے, پھر نہ کرے, پھر کرے ہی نہیں. ہاں 3 دفعہ ٹرائی کر لے. صحیح. 36 3 دفعہ دستک دے, جواب نہ آئے تو بس, تو پھر استغفار پڑھے, استغفار پڑھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ وہ اس چیز کی طلب کر رہا تھا جو اس کے حق میں نہیں تھی. اللہ اکبر. حدیث ابتدا میں سنائی تھی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار, کہ بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, اور اب وہ اس کے لائق نہیں ہوا تو بہترین دعا استغفار ہے. سبحان. یہ عمل نہ ہونے کو ہونا کر دیتا ہے, انہونی کے لیے ہے, نہ ہونے کو ہونا کر دیتا ہے, انہونی کے لیے ہے. بالکل. یہ عمل موہنی. ہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.